बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। माह रमज़ान मुबारक के गुज़रने के तुरंत बाद अल्लाह ताला हमें ईद मनाने का मौका अता करता है और आप सभी को मालूम है कि रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है और कुछ ही दिनों के बाद ईद का त्यौहार आने वाला है। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को एडवांस में ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ईद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। दोस्तों, ईद एक ऐसा त्यौहार है जिस पर छोटा हो या बड़ा, मर्द हो या औरत, सभी लोग बढ़ चढ़ कर खुशियाँ मनाते हैं और ख़ास करके ईद के मौका पर शादीशुदा औरतें हों या छोटी बच्चियाँ मेहंदी ज़रूर लगवाती हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको मेहंदी के बारे में कुछ बताने वाले हैं कि ईद के मौका पर शादीशुदा औरतें मेहंदी किस तरह से लगाएं और कंवारी लड़कियां मेहंदी किस तरह से लगाएं और क्या हैज़ के दिनों में मेहंदी लगाई जा सकती है। और यही नहीं दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से मेहंदी लगाना बेहतर है और मर्दों का मेहंदी लगाना कैसा है, यानी कि क्या ईद के मौका पर मर्द हजरात मेहंदी लगा सकते हैं। इस बारे में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है। और यही नहीं, साथ ही साथ हम आपको दो ऐसी गलतियों के बारे में भी बताने वाले हैं जिनको औरतें ईद के मौका पर मेहंदी लगाते वक्त भूल कर भी ना करें। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि ये वीडियो ईद से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो याद रखें, इस्लाम ने औरतों को मेहंदी लगाने से मना नहीं किया। दीन इस्लाम में औरतों को मेहंदी लगाना बेहतर और अफजल है। अबू दाऊद शरीफ में फरमाया गया है कि जिस औरत ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मेहंदी लगाने का हुक्म मालूम किया था कि औरतों को मेहंदी लगाना कैसा है, तो उस औरत ने ये समझ रखा था कि मेहंदी लगाना गलत है, क्योंकि मेहंदी अल्लाह की बनाई हुई सूरत को बिगाड़ने का काम करती है। इसलिए पता नहीं मेहंदी लगाना जायज़ है या नहीं। लेकिन इसके बारे में सुनकर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया कि हम अल्लाह के नबी के ज़माने में भी मेहंदी लगाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मना नहीं फरमाते थे। ये इस बात की दलील यानी सबूत है कि औरतों के लिए हाथों पर, पाँव पर और बालों में मेहंदी लगाना जायज़ है। उलमाए शेख अब्दुल गनी फरमाते हैं कि औरतों के लिए मेहंदी ना लगाना मकरूह है। एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत से बैत करने से इनकार कर दिया था जो मेहंदी नहीं लगाती थी। उस वक्त आपने फरमाया कि मैं नहीं जानता कि ये औरत के हाथ हैं या मर्द के। हम आपको बता दें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को बगैर छुए ही बैत करते थे। वो औरतें पर्दे में हुआ करती थीं, इसी वजह से वो हाथ पहचानने में नहीं आ रही थी कि ये हाथ मर्द के हैं या औरत के। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि क्या औरतें हैज़ की हालत में मेहंदी लगा सकती हैं। तो उसके बारे में उलमाए अहले सुन्नत फरमाते हैं कि जी हाँ, औरतें हालत हैज़ में भी मेहंदी लगा सकती हैं। इब्न माजा में हज़रत मादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि एक मरतबा एक औरत ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि क्या हैज़ की यानी कि एक नापाक औरत मेहंदी लगा सकती है। तो उस पर आपने फरमाया कि अल्लाह के नबी ने इस बात से मना नहीं फरमाया है। तो इस बात से ये मालूम होता है कि शादीशुदा औरतें और कंवारी लड़कियां हालत हैज़ में भी मेहंदी लगा सकती हैं और वो मेहंदी किसी भी किस्म की हो सकती है, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, आप उसमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि मेहंदी लगाने का असल मकसद शादीशुदा औरतों के लिए अपने शौहर के लिए संवरना है और गैर शादीशुदा लड़कियां भी मेहंदी लगा सकती हैं। लेकिन अगर फितने का अंदेशा हो और अगर वो किसी अजनबी के लिए खुद को हाथों को संवार रही हैं तो फिर ये गलत और गुनाह का काम है। इससे औरतें ज़रूर बचें। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि क्या ब्यूटी पार्लर में मेहंदी लगाना या ब्यूटी पार्लर का कारोबार करना यानी कि क्या मेहंदी लगाकर पैसे कमाना इस्लाम में जायज़ है या नहीं। तो इस बारे में उलमाए अहले सुन्नत फरमाते हैं कि ब्यूटी पार्लर का
کاروبار کرنا اور اس میں کام کرنا دونوں شرعاً جائز ہے، اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بس اگر بیوٹی پارلر میں کام کرنے والا اگر کوئی مرد ہے تو پھر اس عورتوں کو چاہیے کہ وہاں پر نہ جائیں، ایسی جگہ پر جا کر مہندی لگوا سکتی ہیں جہاں پر عورتوں اور مردوں میں ملاوٹ نہ ہو۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام میں مردوں کا مہندی لگانا کیسا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سی جگہوں پر شادی بیاہ کے موقع پر مرد بھی مہندی لگواتے ہیں۔ کیا یہ مکروہ ہے یا پھر حرام ہے؟ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ مہندی سے ہاتھ پاؤں کو رنگنا یہ عورتوں کی زینت ہے۔ مردوں کو ایسی زینت سے منع کیا گیا ہے جس کو عورتیں استعمال کرتی ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ مردوں کو ہاتھ پاؤں رنگنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی کہ مردوں کو اس سے منع کیا گیا ہے، لیکن ہاں مہندی کو مرد بطور دوا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گرمی یا آگ سے جلنے کی وجہ سے اگر مرد کے ہاتھ میں چھالے پڑ جائیں تو وہ زخموں پر مہندی لگانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بطور فیشن مہندی لگانا جائز نہیں ہے۔ دوستو، اب سوال آتا ہے کہ عورت کے ہاتھ میں کہنی سے اوپر اور پیروں میں مہندی لگانا جائز ہے یا نہیں؟ کیا غیر شادی شدہ لڑکیاں اپنے ہاتھوں اور پیروں پر مہندی لگوا سکتی ہیں؟ تو اس بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے ہاتھوں اور پاؤں پر مہندی لگانا جائز ہے۔ عورتیں کہنی سے اوپر بھی مہندی لگا سکتی ہیں۔ غیر شادی شدہ لڑکیوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، لیکن ہاں اگر نامحرم کو دکھانے کے لیے اور فیشن پرست لڑکیوں کی نقل کرنے کے لیے، یعنی کہ ان کے جیسا دکھنے کی کوشش کرنے کے لیے مہندی لگانا جائز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں مہندی لگائیں لیکن دکھاوے کے لیے نہ لگائیں۔ اب دوستو، آپ کو دو ایسی غلطیوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو آپ مہندی لگاتے وقت بھول کر بھی نہ کریں، یعنی کہ آپ مہندی لگاتے وقت ان دو باتوں کا ضرور دھیان رکھیں، ورنہ پھر آپ کو بہت زیادہ پچھتانا پڑ جائے گا۔ نمبر 1، کیمیکل والی مہندی نہ لگائیں۔ دوستو، آج کل بازاروں میں ایسی مہندی آ گئی ہیں جن میں کیمیکل کی ماترا بہت زیادہ ہوتی ہے، جن کو لگانے سے ہاتھوں پر کلر تو زیادہ چڑھ جاتا ہے مگر کئی بار وہ نقصان بھی کر جاتی ہیں۔ اس لیے جب آپ کیمیکل والی مہندی لگائیں تو آپ اس کو پہلے تھوڑے سے حصے پر لگا کر دیکھ لیں، اور اس سے آپ کو جلن نہیں ہو رہی ہے تو پھر آپ اس مہندی کا استعمال کریں۔ اگر آپ کے ہاتھوں میں جلن ہونے لگ جائے تو پھر آپ ایسی مہندی کو نہ لگائیں۔ کیمیکل والی مہندی لگانے سے کیا نقصان ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو ایک سچا واقعہ بتاتے ہیں جس کو سننے کے بعد میں آپ سب کی آنکھیں کھل جائیں گی اور آپ اس کے بعد کسی بھی مہندی کو چیک کیے بغیر نہیں لگائیں گے۔ دوستو، آج سے لگ بھگ 2 سال پہلے کی بات ہے۔ ویکیشن پر دبئی گئی ایک بھارتی فیملی کو اس وقت تک دردناک منظر کا سامنا کرنا پڑا جب ایک 9 سال کی لڑکی کے ہاتھ مہندی لگانے سے جل گئے۔ اس کے ساتھ میں لڑکی کی ماں نے بھی اس وقت اپنے ہاتھوں پر مہندی لگوائی تھی، لیکن اس کو جیسے ہی اپنے ہاتھوں پر کچھ جلن سی محسوس ہوئی تو اس نے فوراً ہی اپنے ہاتھوں کی اس مہندی کو دھو دی، لیکن اس لڑکی نے اپنے ہاتھوں پر اس مہندی کو پہلے سے لگایا تھا جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ جل گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ہاتھوں میں پھپھولے ہو گئے۔ اس وقت لڑکی کے ماں باپ نے مہندی سے جلے اپنی بیٹی کے ہاتھوں کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تھی، جو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی تھی، جس کو آپ نے بھی ضرور دیکھی ہوگی۔ اس کے بعد جب ان کا ویکیشن پورا ہو گیا تو واپس اپنے گھر آ گئے۔ گھر آنے کے بعد لڑکی کی طبیعت اور زیادہ بگڑ گئی، لڑکی کو تیز بخار چڑھ گیا اور ساتھ ہی مہندی لگے ہاتھوں پر پھپھولے بھی پڑنے شروع ہو گئی۔ اب ہم آپ کو بتا دیں کہ اس لڑکی نے جو مہندی لگائی تھی اس میں خطرناک زہریلا کیمیکل ملا ہوا تھا۔ اس بات کا خلاصہ اس وقت ہوا جب لڑکی کی ماں باپ اپنی بیٹی کو لے کر ہاسپٹل پہنچے۔ وہاں پر اس لڑکی کے ہاتھوں پر کوئی بھی دوا کام نہیں کر رہی تھی اور ساتھ ہی اس کے ہاتھوں میں جلن بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے۔ اس کے بعد لڑکی کی جانچ وغیرہ شروع کی گئی جس میں بتایا گیا کہ اس لڑکی کی جو ہاتھوں میں مہندی لگائی تھی اس میں زہریلا کیمیکل ملا ہوا تھا۔
جس کو اکثر مہندی کا رنگ تیز کرنے کے لیے مہندی میں ملایا جاتا ہے، لیکن اس مہندی میں اس کی ماترا کچھ زیادہ ہی ہو گئی تھی، اس لیے اس نے اسکن کو جلا دیا ہے۔ ڈاکٹروں نے پھر فوراً ہی اس کے ہاتھوں کے اس حصے کو کاٹ کر الگ کر دیا جس پر مہندی لگائی گئی تھی، جس کے بعد میں اس بچی کی جان بچ پائی۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ مہندی لگواتے وقت بس یہ غلطی بھول کر بھی نہ کریں۔ آپ جب بھی مہندی لگوائیں تو اس مہندی کو پہلے آپ اپنے ہاتھوں کے تھوڑے سے حصے میں لگا کر ضرور دیکھ لیں۔ اگر اس سے آپ کو جلن ہونا شروع ہو جائے تو آپ اس کو نہ لگائیں، اور اگر جلن نہ ہو تو پھر آپ اس فائدے کا استعمال کر لیں۔ اور نمبر 2، اس بات کا بھی ضرور دھیان رکھیں کہ آپ بے وقت مہندی نہ لگائیں اور اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ مہندی کی خوشبو ایسی ہوتی ہے جو جنات وغیرہ کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس لیے آپ خاص کر کے دن کے 12 بجے یا پھر رات کے 12 بجے کے آس پاس مہندی لگا کر گھر سے باہر نہ نکلیں، اس سے آپ کے اوپر جنات کا اثر ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ دوستو، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مہندی کو کب اور کس طرح سے لگانا ہے، اور مہندی لگاتے وقت کون کون سی غلطیوں کو نہیں کرنا ہے۔ تو دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ جانکاری اچھی لگی ہوگی، یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو دل سے ایک لائک کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں رشتہ داروں کے پاس شیئر بھی کر دیں، تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ جانکاری پہنچ جائے۔ تو دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔